عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الدين عند الله الإسلام اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو ان کو حکم دیا کہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، آپ جاؤ اور جا کر ان کو سلام کرو، اور وہ جو جواب دیں اس کو غور سے سنو۔ تو حضرت آدم نے فرشتوں کی جماعت کو جا کر سلام کیا، السلام علیکم کہا۔ فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری اولاد کے آپس میں یہی تحیہ ہوگا، آپس میں ملتے وقت جو ایک دوسرے کو نیک خواہشات کا جو اظہار کریں گے وہ انہی الفاظ سے کریں گے۔ سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلامتی کو عام کرو، ایک دوسرے کو ملتے وقت سلام کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ صافات میں نبیوں کا نام لے لے کر ان پر سلامتی ذکر کی ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی ابراہیم۔ اور اللہ رب العزت بندوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے کہ وہ سلامتی بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب کہ زمانہ جاہلیت میں اسی طرح کے الفاظ مشہور تھے جس طرح کہ آج بھی لوگ ملتے وقت سلام کے بجائے دیگر الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین الفاظ سکھائے، اور وہ یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب بھی کسی سے ملے، اور اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید کے اندر وہ لمحات کہ جو لمحات انسان دیکھ نہیں سکتا ہے، اللہ رب العزت نے وہ ذکر کر کے بتایا کہ ان لمحات میں بھی فرشتے سلام کرتے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، فرشتے جب انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اچھے بندے کی جب روح قبض کرتے ہیں تو وہ سلام علیکم ادخلوا الجنت، وہ آ کر پہلے سلام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب روح کو نکال کر وہ لے کر جاتے ہیں جہاں جہاں سے گزرتے ہیں، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان سے، تو وہ سارے ایک دوسرے کو سلام کرتے جاتے ہیں۔ اور پھر معراج والی حدیث میں بھی ہم نے یہ سنا پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دوسرے تیسرے چوتھے ساتویں آسمان تک سفر کرتے چلے گئے، تو ہر آسمان والے آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، نبیوں سے ملاقات ہو رہی ہے، نبی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں۔ تو یہ سلامتی کو عام کرنا، اور یہ جنت میں بھی جب انسان داخل ہوگا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے، جنتیوں گروہ در گروہ جنت میں داخل ہوں گے، تو جنت میں جب داخل ہوں گے دروازوں سے سلام علیکم ادخلوا الجنہ، وہاں پر فرشتے کھڑے مسلمانوں کو، جنتیوں کو سلام کرتے ہوں گے۔ سلام عام کرنے کے حوالے سے اس قدر ترغیب دلائی ہے کہ کسی بھی موقع پر منع نہیں کیا ہے، سلام منع نہیں کیا ہے۔ یہ ایک ایسا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت میں مصروف تھے، پیشاب کر رہے تھے، اور ایک صحابی پاس سے گزرے، سلام کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے وقت میں بات کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو دو بندے آپس میں قضاء حاجت کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں تو
تو ان پر لعنت کی جاتی ہے، منع کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا، طہارت حاصل کر کے وضو کر کے پاک صاف ہو کے سلام کا جواب دیا، اور کہا کہ میں اس حالت میں جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اس کو نہیں منع کیا کہ آپ نے منع سلام نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ سلام جتنا زیادہ عام کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے احکامات سکھائے ہیں۔ لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو سلام کرے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم بچوں کے پاس سے گزرتے تو ہمیں سلام کرتے، تربیت کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ چھوٹے بڑوں کو سلام کرے، حق تو یہ ہے، لیکن آپ نے سکھانے کے لیے خود بچوں کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، یعنی کسی بھی حالت میں ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد سے اٹھ کر جا رہے ہیں، سلام کرنا چاہیے۔ مجلس میں آ رہے ہیں، سلام کر کے بیٹھیں، مجلس سے جا رہے ہیں، سلام کر کے جائیں۔ حتیٰ کہ ہم سب کو پتہ ہے، بہت سے لوگوں نے دعا یاد کر رکھی ہے، قبرستان میں جانے کی بھی جو دعا ہے، السلام علیکم اہل القبور، وہاں پر بھی سلام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ اور ہمارا دین ہے ہی سلام۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اختتام بھی اسی بات سے ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ تو یہ سلام کرنا یہ اپنی عادت بنائیے۔ جو اچھی باتیں ہم نے اس مہینے کے اندر سیکھنی ہیں، اس کے اندر اپنی یہ عادت بنائیے۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، سلام کریں، اپنے بیوی بچوں کو سکھائیں۔ کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، سلام کر کے بات کر رہے ہیں، سلام کر کے بات شروع کریں۔ بات ختم کر رہے ہیں، سلام کر کے بات کو ختم کریں۔ موبائل پر، فون پر 1000 مرتبہ آپ کسی سے رابطہ کرتے ہیں، آپ اپنی بات کا آغاز سلام سے کریں۔ آپ کسی سے راستے میں ملاقات کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ نہیں ہے۔ لوگ آپس میں ملتے ہیں، سلام نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے کہتے ہیں آپ جی کیا حال چال ہے، ٹھیک ہے آپ، خیر خیریت ہے، کیسے دن گزر رہے ہیں، سلام نہیں کرتے ہیں۔ سلام کو عام کریں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے بھیجے، فرشتوں نے آ کے سلام کیا، حضرت ابراہیم نے سلام کا جواب دیا۔ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر حضرت ابراہیم کے اس قصے میں اس بات کو نوٹ کیا، ہائی لائٹ کیا ہے کہ انہوں نے آ کے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اہم بات ہے۔ اتنی ساری گفتگو کے اندر صرف اس کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو نورانی فرشتے ہیں وہ بھی آ کر حضرت ابراہیم کو سلام کر رہے ہیں اور وہ سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ تو اس لیے ہماری بھی اگر کسی سے ملاقات ہوتی ہے، ہماری بھی کسی سے اگر بات ہوتی ہے، فون پر رابطہ ہوتا ہے، چیٹ کے ذریعے سے میسج کرتے ہیں، آپ سلام کے ذریعے سے بات کا آغاز کریں۔ دوسرا بندہ اگر سلام کا نہیں کرتا ہے، آپ سلام میں پہل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں جو پہل کرتا ہے اس میں تکبر نہیں ہے۔ تکبر کی نفی کی ہے کہ جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے وہ متکبر نہیں ہے۔ اور پھر جو دو بندے آپس میں ناراض ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، یہ بھی اعراض کرتا ہے وہ بھی اعراض کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے کہ جو سلام میں ابتدا کر لے، سلام میں پہل کر دے۔ یعنی ناراضگی کو ختم کرنے کی علامت سلام کرنا ہے، اور جو سلام بھی نہیں کرتا ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے ناراضگی اختیار کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں کی: افشوا السلام، اطعموا الطعام، سلامتی کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، تیسرا کام صلہ رحمی کرو، صلوا باللیل والناس نیام، چوتھا کام راتوں کو قیام کرو، تدخلوا الجنۃ بالسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔